ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے وسطی پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤالدین میں. منڈی بہاؤالدین کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ضلع نے سن 1993 میں ضلع گجرات کی کوکھ سے جنم لیا. اس کی 3 تحصیلیں ہیں, جن میں سے ایک منڈی بہاؤالدین ہے, ایک ملکوال ہے اور ایک ہے تحصیل پھالیا. اس شہر کی ہر سڑک 90 ڈگری کا اینگل بناتی ہے, یعنی سیدھی ایک سڑک ہے اور اس کو اگر انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو وہ بھی سیدھی سڑک ہے, گولائی میں آپ کو سڑک وہاں پر نہیں ملے گی. یہ چج دوآب کے عین وسط میں واقع گوندل بار کا علاقہ ہے. اس کی حیثیت تاریخی طور پر انتہائی مستند اور اہم ہے, اور وہ یہ کہ یہاں ٹبا مونگ واقع ہے, اور ٹبا مونگ یہ وہ میدان کارزار ہے جس میں سکندر اور راجہ پورس کی فوجوں نے ایک دوسرے کا سامنا کیا تھا. اور خواتین و حضرات, یہی وہ میدان جنگ تھا جس میں سکندر زخموں سے چور ہو کر آلموسٹ گر گیا تھا, لیکن اس کے وفادار گھوڑے بوسی فالیا نے ایک سیف مقام پر جا کے اسے اتارا, لیکن وہیں خود بھی مر گیا. سکندر کو اس گھوڑے سے بہت محبت تھی, بلکہ کہتے ہیں عشق تھا. اس نے 3 دن تک اس کا سوگ بنایا اور اسے وہیں پر دفن کیا. اسی کی یاد میں اس مقام کا نام بوسی فالیا رکھا. کہتے ہیں کہ یہی نام بگڑتے بگڑتے پھالیا بن گیا. سر گھوڑے نا بڑا پیار سی سکندر دا. ہاں جی, چلو گھوڑا تھک جاندے او سکندر تے بیٹھ جاندے. آپ جی بڑے فرینک سن جی. کبھی سکندر نے پٹھے کھا لینے, انہیں روٹی کھا لینی. سر ویسے ایک گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی, ایک بندہ ہر علاقے چ گیا خط ونڈدا سی. ہاں جی, بڑا ذلیل آدمی سی سر سکندر. اپنے بوٹے نو گروپ نہ دبئی بھی لے کے جا. سکندر یونانی تے ایڈا چوبڑ بندہ سی بہت. بوٹی تھک جانی تے آپ نچن لگ پے. ایڈا چول سی سکندر یونانی, تو کھ بھی نہیں ہوتے سامنے. اسی ضلع میں ایک اور میدان کارزار موجود ہے جہاں بڑی مشہور چیلیاں والا کی جنگ ہوئی تھی. یہ برٹش راج ورسز سکھ خالصہ راج جو تھا رنجیت سنگھ کے بعد, یہ ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی. چیلیاں والا بڑی مشہور جنگ ہے. جی جناب. سیاسی حوالے سے اگر بات کریں سر, تو منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے ممتاز تارڑ صاحب ہیں سر, اور دیوان مشتاق, میاں وحید صاحب, طارق رائکہ صاحب, مانک بسال صاحب ہیں, ناصر اقبال ہے, غلام حسین بسال ہے سر, پھر نظر محمد گوندل صاحب ہیں. اور اگر ادبی حوالے سے بات کی جائے تو دائم اقبال دائم ایک بہت بڑا نام ہے سر. امرتا پریتم جو ہے وہ بھی منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتی تھی اور یہیں سے مائگریٹ ہو کے وہ انڈیا گئے تھے. ٹھیک. اور اسی طرح بالک رام ایک ان کا افسانہ نویس ہے, وہ بھی منڈی بہاؤالدین سے ہی تھا. شوکت علی جو بہت بڑا ایک لوک فنکار ہے, جی بہت بڑا نام, وہ بھی ملک وال سے ہی تعلق رکھتا ہے سر. وہ گاندھی ایسا جو رکشا روکن دے. چپ سجنا دی سائے مار لکایا کہ اسی جائیے کیڑے پاسے, ہائے کروندے ہائے دکھیارے دل نو تے دیوے کون دلاسے. واہ 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 واہ. کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں مینوں دس دے ہویا کی قصور میرے دس دے ہویا کی قصور. ابے تو سو رنج لاندے جویں منجے تو کمبل کھچی دا. یہاں چونکہ پانی وافر ہے, 2 بیراج موجود ہیں, نہریں موجود ہیں, دریائی پانی کی وجہ سے انتہائی ہرا بھرا علاقہ ہے, باغات کا علاقہ ہے, لہلہاتے کھیتوں کا علاقہ ہے. جی. ایک مشاہیر میں ایک نام لینا چاہوں گا, مستنصر حسین طاہر صاحب, ان کا بھی آبائی تعلق جوکالیاں ضلع منڈی بہاؤالدین سے. سیاسی مشاہیر میں حاجی افضل چند صاحب ہیں, 4 دفعہ رکن صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں. ان کے صاحبزادے بھی اس وقت رکن قومی اسمبلی ندیم افضل چند. اور ممتاز طاہر صاحب کا نام کافی مشہور ہے, ایک آنےسٹ پولیٹیشین کے طور پر ان کا کافی نام لیا جاتا ہے. ایک چیز اور, ایک منفرد ایک مقام حاصل ہے منڈی بہاؤالدین کو, کہ پچھلے اگر آپ 10 سال میں کمپیٹیٹیو ایگزامز کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں منڈی بہاؤالدین کے نوجوانوں میں اس میں کامیابی حاصل کی. خاص طور پر سول جج میں تقریباً 100+ جو سول جج ہیں اس وقت نوجوان, وہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے بلانگ کرتے ہیں. اور اچھا, رسول انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے بارے میں جی, یہ بیسیکلی 1901 میں جب انگریزوں نے یہاں پر نہری نظام کو شروع کیا تو اس وقت 1913 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. بہت مشہور ہے سول انجینئرنگ میں. اور تو اسے یونیورسٹی کا سٹیٹس دے دیا. نہیں, ابھی دیا تو نہیں گیا, ایک دفعہ بات کی گئی تھی مگر پھر اس عمل اناؤنس تو کر چکی ہے. اناؤنس ہوا تھا
पिछली लेकिन गवर्नमेंट लातादाद अनाउंसमेंट्स की तरह ये भी महज जुबानी जमा खर्च। ज़बानी जमा खर्च। अच्छा, यहाँ की कोई सौगातें, कोई खास ईटरीज में कोई क्या ज़हन में आता है? एक पंजीरी जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि इस इलाका के हवाले से जो है ना वो इसकी एक ना वो खास सौगात समझी जाती है। हाँ नहीं, पंजीरी के बारे में तो मैं भी आपको उसको बता रहा था। मैंने इतनी शानदार पंजीरी पूरे मुल्क में और कहीं नहीं, जहां जहां मैं गया हूं, जहां जहां की डेलिकेसीज मैंने टेस्ट कर रखी है। और हमारे अपने इलाके में ओकाड़ा में भी पंजीरी बड़े एहतमाम से बनाई जाती है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन की पंजीरी यकता है। क्या बात है जी, वो पंजीरी लोग सराहने च पा के सौंदे। ਪੰਜੀਰੀ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਹਾਏ ਮੱਖਣ, ਗਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ। ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜੀਰੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚ ਪੈਂਦੀ ਜਨਾਬ। ਪੰਜੀਰੀ ਤੋਹਫਾਂ ਚ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜੀਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਏ ਮੁਲਕ ਬਚਾਏ। ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ऐसे वाकई हकीम साहब नजर क्यों नहीं आती वो पंजीरियां जो खाई आपने? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਲੇਕਿਨ ਲੜ ਗਈ ਇਹਨਾਂ। ਪੰਜੀਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਸਸਤੇ ਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ।